9 مارچ 2009 کے ڈان اخبار میں ایک سٹوری چھاپی گئی جس میں پی ایم ڈی سی کے حوالے سے بتایا گیا کہ پی ایم ڈی سی نے پاکستانی طلباء و طالبات کے والدین اور خود طلباء کے لیے ایک الرٹ جاری کیا ہے جس میں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ طلباء و طالبات کرغزستان کے میڈیکل کالجوں میں داخلے لینے سے باز رہیں کیونکہ یہ ادارے ورلڈ ڈائریکٹری آف میڈیکل کالجز کی لسٹ میں نہیں ہیں اور کرغزستان کے یہ ادارے پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے مختلف ممالک کے طلباء و طالبات کو وہاں داخلہ لینے کی ترغیب دے رہے ہیں کیونکہ جن بچوں کو یہاں میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن نہیں ملتا ان اداروں کے ریپرزنٹیٹیو ان بچوں کو وہاں داخلے کا جھانسا دے کر اچھی خاصی رقم جمع کر رہے ہیں اور پی ایم ڈی سی نے ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لینے کی حکومت کو درخواست کی تھی اور اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ وہاں صرف 1 یا 2 اداروں کے علاوہ تمام میڈیکل ادارے میڈیکل کی تعلیم دینے کے اہل ہی نہیں بلکہ پاکستان میں کرغزستان کے اس زمانے کے ٹریڈ ریپرزنٹیٹیو نے 4 پروفیسر اپوائنٹ کر کے بشکیک کے نواحی علاقوں میں ایک میڈیکل کالج بنوایا تھا جس میں پاکستان کے تقریباً 30 طلباء داخل ہوئے 2006 میں اس وقت صرف 400 کے قریب طالب علم تھے جنہوں نے وہاں داخلہ لیا لیکن حکومت پاکستان نے عملاً کوئی ایکشن نہ کیا 2006 میں جب یہ کاروبار شروع ہوا تو پاکستانی انڈین بزنس مینوں کے ایجنٹوں نے وہاں ادارے بنانا شروع کر دیے اور انڈین اور پاکستانی بزنس مینوں نے وہاں لوکل لوگوں کے ساتھ مل کر 2006 سے 2018 تک جہاں متعدد میڈیکل کالجز بنا لیے اور ان کالجوں کے تقریباً تمام طلباء و طالبات پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا اور مصر جیسے ممالک سے آتے تھے 2020 میں کرغزستان میں پاکستان کے اعزازی سفیر نے ایک مراسلہ میں اس بات کو دوبارہ پاکستان کو باور کرایا کہ کرغزستان حکومت نے ان تمام اداروں کو تسلیم نہیں کر رکھا لہذا ان اداروں کے طلباء اور طالبات کا مستقبل تاریک ہونے سے بچایا جائے اس مراسلہ پر پی ایم سی نے ایک میٹنگ میں ان اداروں کو گرے لسٹ میں شامل کر کے ان میں داخلہ لینے پر پابندی عائد کر دی لیکن یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہا اور پاکستان کے بڑے شہروں کو چھوڑ کر چھوٹے شہروں مثلاً سیالکوٹ، منڈی بہادی، حافظ آباد، اٹک، پشاور اور پھر نوائی شہر اور کراچی میں سوائے کراچی کو چھوڑ کے سندھ کے چھوٹے شہروں سے یہ ایجنٹ حضرات ان طلباء و طالبات کے ایڈمیشن کروا کر اور پھر انہیں چارٹر طیاروں سے وہاں بھجواتے تھے اور حکومت پاکستان اس پر سال ہر سال کچھ نہ کر سکتی ناظرین کرام 2022 میں کرغزستان کے اعزازی سفیر جناب اظہر فاروق خان نے دوبارہ ایک خط میں حکومت پاکستان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی اور خط میں صاف طور پر لکھا کہ 1 یا 2 اداروں کے علاوہ تمام اداروں کا لائسنس حکومت کرغزستان نے منسوخ کر دیا لہذا ان اداروں میں بھجوانے کا سلسلہ حکومت بند کرائے لیکن اس پر بھی حکومت نے کوئی نوٹس نہ لیا
ان حالات میں پی ایم سی نے دوبارہ الرٹ جاری کیا، لیکن ایجنٹوں کے ذریعے داخلوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ ان ایجنٹوں نے پاکستان کے چھوٹے شہروں میں ایک مضبوط نیٹ ورک بنایا ہوا تھا اور تقریباً 8,000 سے 9,000 طلباء ان اداروں میں بھجوائے جا چکے تھے اور ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ اتنے مضبوط نیٹ ورکس تھے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے چارٹر طیاروں کے ذریعے بھجوایا جاتا ہے اور داخلہ دلانے کے لیے جو کام ہوتا ہے اس میں خود اسٹوڈنٹ کو بھی حصہ دیا جاتا ہے۔ اس نیٹ ورک کا مضبوط اور مرکزی کردار عمران نذیر نامی ایک بندہ تھا اور وہ اس سارے سسٹم کو چلاتا تھا۔ اتنا بڑا حادثہ واقعہ ہوا ہے لیکن یہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں کہ عمران نذیر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسے گرفتار کیا گیا، اس سے پیسے وصول کیے گئے ہیں، اس سے طلباء کا ارجانہ وصول کیا گیا ہے، وہ پاکستانی طلباء کا اس نے تاریک کر دیا ہے سب کچھ۔ کیا ہوا ہے 2020 اور 2022 میں پی ایم سی نے ان کے خلاف ایکشن لیا تو انہوں نے ایچ ای سی، یہاں سے وہ کہانی شروع ہو جاتی ہے جو دراصل ایچ ای سی کے چیئرمین کے گرد گھومتی ہے۔ پی ایم سی نے جب ایکشن لیا تو انہوں نے ایچ ای سی اور پی ایم سی کے لوگوں کے ساتھ رابطے کیے اور کرغزستان کے ڈپٹی وزیر خارجہ کو پاکستان بلا کر ان کی ملاقات ایچ ای سی کے چیئرمین سے کروا دی گئی۔ لیکن سنا ہے کہ یہ چیئرمین اور پی ایم سی کے اتھارٹیز نے پر ہیڈ اسٹوڈنٹس کے معاملات میں لاکھوں وصول کیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر ایچ ای سی اور پی ایم سی کوئی وضاحت کرنا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں، ہمارا نیٹ ورک حاضر ہے، لیکن وضاحت بڑی ضروری ہے۔ بظاہر چیئرمین ایچ ای سی بہت زبردست لگتے ہیں، لیکن ان 8,000 9,000 طلباء کا کیا ہوگا جو اس سے پہلے پاس ہوئے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، انہیں کہاں تسلیم کیا جائے گا۔ بہرحال ایچ ای سی نے باقی سب کو نظر انداز کر کے، یہ بات یاد رہے کہ باقی سب کو اداروں کو نظر انداز کر کے ان اداروں کو پی ایم سی کی منظور شدہ لسٹ میں شامل کر لیا، ان لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی اور ایک سسٹم میں یعنی جو فیس ہے وہ 2,500 سے 4,000 ڈالر کے درمیان اگر ہو تو آپ 8,000 یا 9,000 طلباء سے جب اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ایک سیمسٹر کی فیس صرف پاکستان سے 2-2.5 کروڑ بنتی ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ پاکستان میں تعلیم کے نام پر والدین اور بچوں سے کیا گیا۔ اس میں چیئرمین ایچ ای سی، ڈائریکٹر پی ایم سی، اکیڈمک کونسل کے چیئرمین اور کافی دوسرے لوگ شامل ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو ٹنگ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی ہینکی پھینکی کی ہے تو ضرور ٹنگ دیں۔ پاکستان میں بعض ایسے کام ایچ ای سی نے کر دیے ہیں کہ رہ نام اللہ کا، میں ان سب کا کچا ٹٹھا کھلوں گا کہ ایچ ای سی کیا کر رہی ہے۔ حکومت سو رہی ہے، وزیر تعلیم سو رہے ہیں، ادارے سو رہے ہیں اور پکوڑوں کی دکانوں کی طرح یونیورسٹیاں نکل رہی ہیں، بن رہی ہیں۔ یہ تو یہاں تھا، لیکن کرغزستان کے ان طلباء کا مستقبل کیا ہے؟ کیا ایچ ای سی کے چیئرمین سامنے آئیں گے؟ کیا پی ایم سی کے ذمہ دار سامنے آئیں گے؟ وما علینا الا البلاغ۔ لیکن پھر ایک وضاحت، میں ہر وقت ہر طرح سے پی ایم سی کی اور ایچ ای سی کی کوئی بھی وضاحت ہوگی اسے جگہ دوں گا۔ خدا حافظ۔